آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا۔ اسی وجہ سے آپ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہوئے، آپ کی نسل میں سے سارے کے سارے نبی آئے، یعنی نبی جتنے بھی ہوئے وہ سارے کے سارے آپ کی نسل میں سے ہوئے۔ اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں کی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ آپ کا چچا آزر بھی بتوں کا نہ صرف پجاری تھا بلکہ بیوپاری تھا، یعنی بت بنا کر یہ بیچا کرتا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا تھا۔ دوسری طرف اپنے وقت کا بادشاہ نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور لوگوں کو سجدہ کرواتا اور لوگوں کو کہلواتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور ایک بہت بڑا طبقہ تھا لوگوں کا جو نمرود کو اپنا خدا سمجھتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کو، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ نے نمرود کو بھی بلکہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن آپ کی بات ماننے کی بجائے نمرود بادشاہ اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم، آپ کے چچا نمرود بادشاہ اور دیگر اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں قرآن کریم میں کافی صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ حجر، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت، سورہ شعراء، اور اس کے علاوہ متعدد صورتوں کے اندر یہ جو آپ کا ذکر قرآن کریم کی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور نام تو ابراہیم ہے، جو ابن رحیم سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے مہربان باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ مہربان تھے، اور آپ کی مبارک سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت رحم دل تھے۔ اسی طرح مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ بہت مشہور تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی مہربان باپ۔ عہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کہیں ابرام، کہیں ابراہم، کہیں ابراہم، کہیں براہم اور کہیں براہما ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام الفاظ ابراہیم کے ہی مختلف الفاظ ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست، اور آپ کی کنیت ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے، کیونکہ آپ بہت مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ عمل تھا کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ مہمان کا انتظار کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ ابراہیم بن تارخ بن ناحور، اور اسی طرح چلتا چلتا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام تک آپ کا نسب نامہ یہ چلتا ہے۔ بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی جگہ والد کا نام آزر لکھا ہے۔ درست یہ ہے کہ آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ اچھا، قرآن کریم کا حوالہ بعض لوگ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی جگہ کہا آزر، تو اب آزر کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا گیا ہے۔ دیکھیں، اس کے اور کئی جواب ہیں، لیکن ایک جواب وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، کہ عرب دنیا کے اندر باپ کو بھی باپ کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چچا کو بھی ابن کہہ کر بلایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی
چچا ہو تایا ہو، جسے چھوٹے ابو بڑے ابو کہہ کر مخاطب کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کا جو چچا کو باپ کا ذکر، چچا کے لیے باپ کا ذکر کیا گیا۔ آپ کے والد وہ مسلمان تھے اور جبکہ چچا وہ کافر اور بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان جو بادشاہ تھا اس کے دور حکومت میں عراق کے مشہور شہر بابل کے ایک نواحی قصبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مفسرین اور مؤرخین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نمرود بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، ایک ستارہ نکلا ہے، اس ستارے کی روشنی اتنی ہے کہ چاند اور سورج ان کی روشنیاں ماد پڑ گئی ہیں، ستارہ اتنا روشن ہے۔ اس سے وہ بڑا خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو، جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں، ان کو بلا کر پوچھا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ سورج اور چاند ستارے سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک ستارہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس پر نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اتنا عظمت والا ہوگا کہ وہ تیری بادشاہت کو، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو یہ پریشان ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلان کروا دیا کہ کوئی مرد بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے، یعنی اپنی بیوی سے قریب نہیں جائے گا، پتہ چلا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عورتوں سے علیحدہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس نے ایک محکمہ بھی مقرر کر دیا گیا کہ جو اس کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے کاموں کو، اللہ کی تدبیروں کو کون ٹال سکتا ہے؟ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں، لیکن آپ کی والدہ کی عمر کم تھی، اس وجہ سے پتہ ہی ان کو نہ چلا کہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف کاہنوں نے، نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا کہ وہ لڑکا ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اب نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب اس نے آرڈر یہ جاری کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کیا جائے، جو عورتیں اس طرح کی ہوں ان کو ان کی نگرانی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک تہہ خانہ ایک بنایا تھا، تو آپ کی والدہ وہاں چلی گئی اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک حلیہ اور آپ کی شکل و شباہت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ یعنی آپ نے فرمایا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا جسم دبلا پتلا تھا، رنگ ان کا گندمی تھا، وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ احادیث پاک اور روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنی سواری براق پر سوار ہو کر خانہ کعبہ آتے اور بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ جو سواری تھی آسمانی سواری تھی براق، جس پر آپ سوار ہو کر خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے۔ قربانی کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق یہ بھی
بڑا بے مثالی تھا، بڑا مثالی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس پر استقامت کا حکم دیا گیا تھا، توکل، رضا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جب انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، خواب کے اندر حکم ہوا تھا آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اب اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ کہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہوں، کوئی پانی نہ ہو، کوئی آبادی نہ ہو۔ آپ اللہ کی رضا پر، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام دیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے ڈالا اس وقت بھی گھبرائے نہیں، زبان پر یہی تسبیح جاری تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن رسیوں سے باندھ کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اللہ کی طرف سے آگ کو حکم دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی سخی اور مہمان نواز تھے، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبریل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر اللہ نے بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے اپنا خلیل بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ پتہ چلا کہ جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا ہوتا ہے، مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بندہ بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو کیا اس سے پہلے لوگ مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے؟ ایسا نہیں، بلکہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ مہمان نوازی تو کرتے تھے، لیکن مہمان کی اس طرح تکریم کرنا، عزت کرنا، اہتمام کرنا مہمان کے لیے، یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ اور آج بھی جو اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کرتا ہے، ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، گھر آئے مہمان کو پانی پیش کرتا ہے، اچھا کھانا پیش کرتا ہے، تو اس کو اچھا معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے، اور ہر دانہ کھاتے وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے مختلف پیشے، مختلف کام اختیار فرمائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کپڑے بیچا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے کام آج ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو کہ یہ کام شروع کرنے والے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور نبی کی، کسی اور انسان کی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سفید بالوں پر مہندی اور نیل کے پتوں کا خضاب فرمایا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ یہ جو ہم شلوار پہنتے ہیں پاجامہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ہی منبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے راہ خدا میں ابراہیم علیہ السلام نے ہی جہاد کیا، سب سے پہلے بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمائی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سرید تیار کی۔ سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال کر، یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور سب سے پہلے ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملنا، یہ جو ہم معانقہ کرتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف تو بہت سارے ہیں، میں چند اوصاف قرآن کریم میں جو آپ کے بیان کیے گئے وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک آپ کا وصف اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے کامل الایمان بندے تھے، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ آپ صدیق تھے، اور ایک وصف یہ کہ آپ نبی تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اللہ پاک نے جو بیان فرمائیں، فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، اور فرمایا یا ایک پیشوا، ولم یک من المشرکین، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے، اللہ کے جو احسان، اس کی نعمتیں، اس پر شکر کرنے والے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک شان خوبی یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کی طرف سے ملنے والے احکامات کو پورا کرنے والے تھے۔ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل مزاج تھے، بردبار تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اس کی بارگاہ میں بہت آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے انعامات فرمائے، ان میں سے ایک انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو بہت سمجھدار بنایا۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی ہی بڑا کامل عقل والا، بہت سمجھ والا ہوتا ہے، لیکن آپ کی یہ صفت، یہ خوبی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار خوبیاں، بے شمار انعامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کو آزمائش میں جو ڈالا گیا اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی نہیں گھبرائے۔ قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھایا، مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ ایک تو قوم کو دیکھا کہ قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، قوم چاند کی پوجا کرتی ہے، قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ آپ نے قوم کو سمجھانے کے لیے اس طرح قوم سے فرمایا کہ اچھا یہ جس ستاروں کی تم پوجا کرتے ہو، تھوڑی دیر کے بعد شام ہوئی، ان کے صبح کے وقت ستارہ چلا گیا، کہا ایسے کی کیا عبادت کرنی جو بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر چاند کی طرف کر کے فرمایا کیا چاند خدا ہے؟ اچھا جب دیکھا چاند رات کو روشن تھا، صبح ہوتی ہے چاند بھی غائب ہو گیا، فرمایا ایسے کی کیا عبادت کرنی جو غائب ہو جاتا ہے۔ پھر سورج، کہا اچھا یہ بڑا ہے، تو پھر سورج جب غائب ہو گیا رات کو تو کہا میں ایسے کو خدا نہیں بنا سکتا کہ جو غائب ہو جانے والا ہے، جو اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پھر قوم کو اس انداز سے آپ نے ان کی عقلوں کے مطابق سمجھایا۔ جب نمرود بادشاہ نے کہا کہ میں خدا ہوں، فرمایا اچھا اگر تم خدا ہو تو میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو اس پر وہ
مبہوت ہو گیا، کوئی جواب اس کا نہ بن پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں چمک رہی ہیں، اگر ان دعاؤں کو آپ یاد کریں تو انشاءاللہ الکریم بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت دے۔ یہ دعا کیسی قبول ہوئی؟ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہوتی ہے، صرف مسلمان نہیں بلکہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یہودی ہو عیسائی ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بے شمار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر ذکر خیر کو دیکھا جائے تو آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، تو قوم آپ کی بات مانتی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ جب قوم کا سالانہ میلہ لگتا تھا جس میں وہ اپنے بتوں کو بھی رکھتے اور ساتھ میں مختلف چیزیں کھیل کود وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ایک جگہ پر ان لوگوں نے اپنے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ اس طرح کے ان کے فضول قسم کے میلوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، آپ وہاں پر گئے جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا بت تھا، آپ نے اس بڑے بت کو کیا کیا، اس بڑے بت کلہاڑا لے کر سب بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا، کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ بالکل بت سارے ٹوٹ چکے، کہا ہمارے خداؤں کو کس نے اس طرح ریزہ ریزہ کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو کہا کہ اس سے پوچھ لو، یہ تو کلہاڑا تو اس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتے۔ فرمایا جب بول نہیں سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو ایسے کو خدا کیوں بناتے ہو؟ تو قوم کو بھارا، جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر قوم نمرود بادشاہ کے پاس گئی، کہا کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد پھر نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ کی گرمی ختم ہو گئی، اللہ نے اس آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈک والا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دو بھوکے شیروں کے پاس بھی پھینکا گیا۔ ان شیروں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے پاؤں کو چاٹنے لگے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ پڑھتا چلا جائے، آپ کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے تو یقین جانیے بڑی دل کے اندر ایک محبت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ تفصیلی اگر آپ واقعات پڑھنا چاہیں تو میرے استاد گرامی قبلہ مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے سیرت الانبیاء، اس کتاب کو گھر میں رکھیں، مطالعہ کریں، انشاءاللہ تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں ہیں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس میں ملیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں نیک بنائے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔